أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح بعظمته سید الكونين رسوله الثقلين جد الحسنين مصطفى الأمجد محمود أحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين والأمير المؤمنين والحسن المسموم بقتيل سم جفا والحسين مظلوم بشهيد كربلاء بلا جرم ولا خطا وسيدة الجليلة المعصومة المخدومة المظلومة المرحومة المحرومة عن حق میراث أبيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صلوات على محمد وآل محمد. بلند آواز سے درود پڑھیے محمد وآل محمد کی شان. خالق کائنات مالک لم یزل ولا یزال، ہم سب کے خالق کو، ہم سب کے مالک کو، ہم سب کے رازق کو اس امر کی، اس بات کی احتیاج نہیں ہے کہ وہ کروڑوں ملائکہ کو خلق فرمائے، کہ وہ کروڑوں انسانوں کو خلق فرمائے، وہ اربوں انسان خلق کرے، وہ اربوں ملائکہ خلق کرے، وہ اربوں غلمان خلق کرے، وہ نہ معلوم کتنی اشیاء بنائے کہ جو اس کو ہر وقت سجدہ کرتی رہیں، ہر وقت اس کی تسبیح کرتی رہیں. اسی لیے کہ جس کو احتیاج ہوتی ہے، جس کو حاجت ہوتی ہے، پھر وہ اللہ نہیں ہوا کرتا. اللہ کو کسی شے کی حاجت نہیں ہوتی. لیکن پروردگار نے قرآن میں کہا کہ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اب ضروری ہے کہ انسان سمجھے کہ کس طرح کی عبادت اللہ کی کرنی ہے، کہ جو عبادت اللہ کروانا چاہ رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر کہیں آؤٹ آف دی ہاؤس پوچھا جائے، کسی اور سے پوچھا جائے، کچھ دیر کے لیے بات کرتے ہیں باہر والوں کی، کہ اگر باہر والے سے پوچھا جائے کہ بتاؤ اس آیت کا کیا معنی ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ الا لیعبدون کا مراد ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جتنے جن اور جتنے انسان میں نے خلق کیے ہیں وہ سب ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، صبح و شام اللہ اللہ کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، اس کی تسبیح کرتے رہیں. لیکن جب بات ہوئی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، 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 امام جعفر
کہا کہ مولا فرمائیے آخر اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ الا لیعبدون، کہ میری عبادت کرو سوائے میری عبادت کے کچھ اور نہ کرو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انسان صبح و شام عبادت کرتا رہے؟ کیا انسان سونا چھوڑ دے اللہ اللہ کرتا رہے؟ کیا انسان کھانا پینا چھوڑ دے اللہ اللہ کرتا رہے؟ تو اب امام نے کہا کہ تم نے اب صحیح جگہ سوال کیا ہے، اسی لیے کہ سوال وہی ہونا چاہیے کہ جہاں سے جواب آ سکتا ہو، ورنہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ سوال تو ہوتا تھا لیکن جواب نہیں آتا تھا جب تک علی صاحب نے نہ آ جاتے تھے. ایسے میں ایک مرتبہ معصوم نے فرمایا کہ سنو، جیسے ہی اس آیت کو پڑھو کہ الا لیعبدون، فوراً تمہارے ذہن میں آنا چاہیے الا لیعرفون. اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت تو کریں لیکن مجھے پہچان کر عبادت کریں. تو اب ضروری ہے انسان کے لیے کہ پہچانے تو اللہ کو کہ جس کی عبادت کر رہا ہے. کسی نے کہا امام سجاد سے کہ مولا میں دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. امام نے کہا اس سے دعا کرتے ہو جس کو پہچانتے ہی نہیں ہو، اس سے دعا کرتے ہو جسے پہچانتے ہی نہیں ہو. تو اب ضروری ہے کہ پہچانا جائے. میں مثال پیش کرتا ہوں بزرگوار سے دعا لینے کے لیے، نوجوان دوستوں کے لیے، کہ ایک بچہ ہے کہ جو ایک جوان کو نہیں جانتا کہ جوانی کیا ہے، اور اسی طرح جوان نہیں جانتا کہ بزرگی کیا ہے، لیکن بزرگ کو معلوم ہے کہ جوانی کیا ہے اور جوان کو معلوم ہے کہ بچپنا کیا ہوتا ہے. یعنی جب کسی شے کو پہچاننا ہو تو اس کو درک کرنا پڑتا ہے، اس تک پہنچنا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کا حکم تو ہو گیا، کہ معرفت حاصل کرنے کا حکم تو ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تک پہنچے گا کون؟ اللہ تک پہنچنا کتنا مشکل ہے. ہاں انسان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں آج 9 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے کعبے تک پہنچ گیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ تک پہنچ گیا. کعبے تک پہنچنا آسان ہے، اللہ تک پہنچنا آسان نہیں ہے. اسی لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی رحمانیت کیا ہے، میں جانتا ہوں وہ کیسا رحیم ہے، میں جانتا ہوں اس کا علم کیا ہے، میں جانتا ہوں رزق کیسے دیتا ہے، میں جانتا ہوں اولاد کیسے دیتا ہے، میں جانتا ہوں زندہ کیسے کرتا ہے، میں جانتا ہوں موت کیسے دیتا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ دنیا کو رزق کیسے بانٹتا ہے. اسی لیے پروردگار نے کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ تم میرے تھوڑا نزدیک ہو جاؤ، لیکن براہ راست مجھ تک نزدیک ہونے کی کوشش نہ کرنا. اگر تم براہ راست آ رہے ہوگے تو تمہاری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، وہاں تک اس کی پہنچ ہے کہ جس کا اختیار میں نے وہاں تک رکھا ہے، اور تمہارا اختیار نہ میں نے مکمل یہاں پر رکھا ہے نہ تمہارا اختیار میں نے مکمل وہاں پر رکھا ہے. تم دنیا میں بھی مجبور ہو اور وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی مجبور ہو. اب اللہ نے کہا کہ میں کسی ایسے کو دنیا میں بھیجتا ہوں کہ جس کے ذریعے تم مجھے پہچاننا شروع کر دو. انسان نے کہنا شروع کر دیا ہم تیری تخلیق کو دیکھ کر تجھے پہچان جائیں گے. سورج دیکھیں گے اللہ کو پہچانیں گے، چاند دیکھیں گے اللہ کو پہچانیں گے، ستارے دیکھیں گے اللہ کو پہچانیں گے، سیارے دیکھیں گے اللہ کو پہچانیں گے، انسان دیکھیں گے اللہ کو پہچانیں گے، درخت دیکھیں گے اللہ کو پہچانیں گے. اللہ نے کہا نہیں، مجھے یہ سب دیکھ کے نہ پہچانو، مجھے ضرورت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اس کے ذریعے مجھے پہچانو کہ جس نے مجھے اس وقت پہچانا ہو جب نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا. اس کو دیکھ کر مجھے پہچانا. تو اللہ نے کہا کہ تم میری رحمت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اسی لیے میں اپنی رحمت کو مجسم کر کے مصطفیٰ تمہارے درمیان اتار رہا ہوں. اور اب اس نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے معرفت، میں نے کہا نا کہ عرفان جب انسان کا آگے بڑھ جاتا ہے تو کیسے بڑھتا ہے کہ ایک سمندر ہے. جب اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے خود کہا کہ کوئی اللہ کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا، پہچان ہی نہیں سکتا، جب کوئی اللہ کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا تو پھر یہ حکم معرفت بار بار کیوں آ رہا ہے؟ مثلا آپ نے کہا کہ ایک دفعہ کہا کہ جائیے اور جا کر فلاں جگہ سے تبرک لے آئیے، اور پھر آپ نے کہا آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے. کہ جب آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے تو حکم کیوں دے رہے ہیں کہ وہاں سے تبرک لانا ہے؟ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ معرفت حاصل کرو، اور ادھر رسول نے کہا کہ کوئی تجھے پہچان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور اس کے. اشارہ سمجھ جائیے نا، سوائے میرے اور سوائے اس کے کوئی تجھے پہچان ہی نہیں سکتا. جب کوئی پہچان ہی نہیں سکتا اللہ کو تو پھر کیا ممکن ہے کہ اللہ کے لیے کہا گیا اور ہم سب سے کہا گیا کہ معرفت حاصل کرو اللہ کی؟ بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا وسیع و عریض سمندر ہے، اس سمندر میں سوئی کو ڈال دیجئے، سوئی کے ناقے میں کتنا پانی آئے گا؟ جتنی اس میں جگہ ہوگی، جتنے مقام سے دھاگا گزرتا ہے اتنا ہی پانی آئے گا. تو یہی تو کرنا ہے کہ سمندر ہے معرفت کا، اس میں اپنا نفس، اپنا ضمیر لے کے غوطہ لگا دینا ہے. جتنا جس کے پاس ظرف ہوگا اتنا پہچانتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی شان میں.
تو جتنا جس کے پاس ظرف ہوگا وہ اتنا پہچانتا چلا جائے گا، وہ اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکمل پہچان جائے گا، اسی لیے کہ اللہ نے کہا کہ تم مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تم میری معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتے، تم مجھ کو کیا پہچانو گے، تم مجھ کو نہیں پہچان سکتے، تم تو ابھی تک میرے حبیب کو ہی نہیں پہچانے ہو، تم اب تک میرے حبیب کے حبیب کو نہیں پہچانے ہو. جیسے ہی اس نے ایک مرتبہ میں نے کہا نا کہ الا لیعبدون ذہن میں رہے کہ اس نے کہا کہ عبادت کے لیے میں نے خلق کیا ہے، اور پہچان کر عبادت کری جائے، سمجھ کے عبادت کری جائے کہ کس کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، کس کی تسبیح ہو رہی ہے، کس کے آگے رکوع ہو رہا ہے. اب ایسے میں ایک مرتبہ اللہ نے جیسے ہی کہہ دیا کہ عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو میرے ذہن میں سوال آ گیا. میں نے کہا سوال یہ ہے، میرا طالب علم ہوں میں، سوال یہ کرتا ہوں میرے دوستوں سے کہ یہ بتاؤ اللہ نے جتنا رزق اتارا ہے کیا اس رزق میں صرف یہ روٹی شامل ہے؟ کیا صرف یہ پانی شامل ہے؟ نہیں. کیا صرف یہ پھل شامل ہے؟ نہیں. کیا صرف یہ سبزیاں شامل ہیں؟ کہا نہیں، بلکہ وہ خیر الرازقین ہے. کیا اس بات پہ کسی کو شک تو نہیں کہ وہ خیر الرازقین ہے؟ بے شک نہیں. جیسے کوئی شک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. کہ اللہ خیر الرازقین ہے، سب یقین رکھتے ہیں. جب وہ خیر الرازقین ہے تو اس نے بہترین رزق اتارا ہے انسان کے لیے، بہترین رزق اتارا ہے اجنہ کے لیے، بہترین رزق اتارا ہے جانوروں کے لیے، بہترین رزق اتارا ہے حشرات الارض کے لیے، بہترین رزق اتارا پرندوں کے لیے، بہترین رزق اتارا چوپایوں کے لیے، بہترین رزق اتارا آنکھ کے لیے، بہترین رزق اتارا ہے کان کے لیے، بہترین رزق اتارا ہے زبان کے لیے. تو جب اللہ نے تمہارے جسم کے اعضاء و جوارح کے لیے بہترین رزق اتارا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کے لیے بہترین رزق وہ ہوگا کہ جس کو حاصل کر کے عبادت ہونا شروع ہو جائے. کان کے لیے بہترین رزق وہ ہوگا جس کو حاصل کر کے عبادت ہونا شروع ہو جائے. زبان کے لیے بہترین رزق ہوگا کہ جس کو حاصل کر کے عبادت ہونا شروع ہو جائے. تو مسئلے میں تھی امت کہ بہترین رزق کیسے اتارا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے آنکھوں کے لیے بہترین رزق اتارا تو ہے، آنکھوں کا بہترین رزق یہ ہوگا کہ کسی کو دیکھنا عبادت ہو جائے. کان کے لیے بہترین رزق یہ ہوگا کسی کو سننا عبادت ہو جائے. زبان کے لیے بہترین رزق یہ ہوگا کسی کا ذکر کرنا عبادت ہو جائے. روایت ذہن میں آ گئی اور میں نے روک دیا جملہ، روایت پڑھ کے جملہ آپ کے حوالے کرتا. ریاض النظر فی مناقب اشرا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی عالم اہل سنت لکھتے یہ ہیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا ضعف کے عالم میں، چاہے روایت میں بیمار لکھا ہو لیکن ہم تو بیمار نہیں کہتے، ضعف کے عالم میں رسول میرے بابا خلیفہ اول رسول اللہ سے ملنے آئے، عیادت کے لیے تشریف لائے. کہتی ہیں کہ میرے بابا عیادت رسول کی کر رہے تھے. شاید کسی نے یہ روایت پوری سنی ہوئی ہو اور شاید کسی نے آدھی سنی ہوئی. ویسے زیادہ تر لوگ اس کو آدھا سنا ہوا ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس کو مکمل کروں. ایک مرتبہ میرے بابا عیادت رسول کی کر رہے تھے اور چہرہ علی کا دیکھ رہے تھے. میں نے کہا بابا آپ عیادت رسول کی کرنے آئے ہیں اور چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. تو میرے بابا نے کہا کہ میری بیٹی کیا تم نے میرے اس رسول سے نہیں سنا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کہ بابا سنا ہے. کہتی ہیں کہ جیسے ہی میرے بابا نے ایک حدیث سنائی مجھے فوراً رسول کی حدیث یاد آ گئی اور میں نے کہا جی ایک حدیث آپ نے سنائی ایک میں سناتی ہوں. میرے اسی رسول نے کہا ہے الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. جیسے ہی حجرے میں علی علی ہوا ایک مرتبہ رسول اٹھ کر بیٹھ گئے، رسول بستر پہ بیٹھ گئے. رسول نے کہا سنو ایک حدیث تم نے سنائی، ایک حدیث تم نے سنائی، ایک حدیث میں سناتا ہوں. رسول کہہ رہے تھے ایک حدیث باپ نے سنائی، ایک حدیث بیٹی نے سنائی، اب ایک حدیث میں سناتا ہوں. نہیں، رسول کہہ رہے تھے ایک حدیث صدیق نے سنائی، ایک حدیث صدیقہ نے سنائی، اب ایک حدیث اللہ کا رسول سناتا ہے. اب رسول نے کہا سنو، تم نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، تم نے کہا ذکر علی عبادہ، اب میں یہ کہتا ہوں الحب کا علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. اگر دل میں محبت نہیں ہے تو نہ دیکھنا عبادت ہے نہ ذکر کرنا عبادت. سلامت رہیں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے ساتھ. نہ دیکھنا عبادت ہے نہ ذکر کرنا عبادت ہے. تب اللہ نے کہا نا کہ میں نے خیر الرازقین ہوں اور میں نے بہترین رزق اتارا ہے کس کے لیے؟ کان کے لیے. جب کان کے لیے بہترین رزق اتار دیا
تو وہ چاہتا کیا ہے؟ جب آنکھ کے لیے بہترین اس کو اتار دیا تو چاہتا کیا ہے؟ کہ چاہتا یہ ہوں کہ آنکھ سے حلال دیکھو، چاہتا یہ ہوں کان سے حلال سنو، چاہتا یہ ہوں زبان سے حلال بولو، چاہتا یہ ہوں دہن سے حلال کھاؤ، چاہتا یہ ہوں دل میں حلال کی محبت رکھو، چاہتا یہ ہوں ذہن سے حلال سوچو۔ میں چاہتا ہوں اپنے ہر اعضاء و جوارے سے تم حلال کام کرتے چلے جاؤ، لیکن میں نے کہا پروردگار پہلے تو یہ بتا تو کس کو چاہتا ہے کہ جو وہی کرتا ہو جو تو چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے کسی ایسے کو بھیج دیا ہے جو وہی دیکھتا ہے جو میں چاہتا ہوں، جو وہی سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں، جو وہی بولتا ہے جو میں چاہتا ہوں، جو وہی چل کر جاتا ہے جہاں میں چاہتا ہوں، جو وہی ہاتھ اٹھاتا ہے جہاں میں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو نے ایسا کہاں بھیجا ہے؟ اس نے کہا ذرا تلاش کرنا شروع کرو۔ میں نے کہا پروردگار میں اربوں خربوں انسانوں میں ایسا کہاں ڈھونڈوں گا کہ جو وہی دیکھتا ہو جو تو چاہتا ہے، جو وہی سنتا ہو جو تو چاہتا ہے، جو وہی بات کرے جو تو چاہے، جو وہی کھائے جو تو چاہے، جو وہی بولے جو تو چاہے۔ اس نے کہا میں نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ میرا رسول اس کی پہچان کرا دے گا۔ میں نے کہا پروردگار کیا پہچان ہے؟ کہا جاؤ دیکھو رسول نے کس کی پہچان کرائی ہے۔ ایک مرتبہ علی ممبر کے برابر کھڑے ہوئے، اب رسول نے علی کو دیکھنا شروع کیا کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون ہے جو وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ وہ یہ علی ہے۔ ذرا اس کی آنکھیں دیکھو عین اللہ، اس کے ہاتھ دیکھو ید اللہ، اس کے کان دیکھو سمع اللہ۔ یہ وہ علی، یا علی، یہ وہ علی ہے کہ جو وہی کام کرتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا کہ ساری کائنات ایک طرف چلی جائے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تنہا ایک وادی میں علی چلا جائے تو سب کو چھوڑ کے علی کے پیچھے تنہا چلے جانا، اسی لیے کہ علی ادھر نہیں مڑتا جدھر حق مڑ جاتا ہے، بلکہ حق ادھر مڑتا ہے جدھر علی مڑ جاتا ہے۔ علی کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے بھیج دیا اپنے حبیب کو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آیت آپ کے حوالے کری سر نامہ کلام کہ حبیب تم ان سے کہو، اس لیے کہ تمہاری یہ منزلت ہے، تم کہہ سکتے ہو، تمہارا یہ اسٹیٹس ہم نے بنایا ہے ان کے درمیان کہ تم ہماری بات ان تک پہنچاؤ، خبردار براہ راست کوئی نہ آ سکے۔ جب وہ ہم تک براہ راست نہیں آ رہا تو ہم کیسے براہ راست وہاں تک چلے جائیں گے؟ اور رسول بھی وہ رسول کہ اللہ نے کہا موسیٰ سے، موسیٰ تمہیں توریت چاہیے، آؤ تورے سینہ پر آؤ، عیسیٰ انجیل چاہیے، آؤ یروشلم کی پہاڑیوں پر آؤ، داؤد زبور چاہیے، آؤ فلاں پہاڑی پر آؤ۔ جس نبی کو کتاب دی، صحیفہ دیا، سب کو بلا کر دیا، لیکن ایک مرتبہ جب حبیب کی بات آئی کہا محمد آپ ہمارے حبیب ہیں، آپ زحمت نہ کیجئے گا، جہاں آپ ہوں گے وہاں جبرائیل آیت لے کے اترے گا، لیکن میں کیا کروں؟ ایک مرتبہ ارادہ پروردگار عالم میں ازل سے لکھا ہوا تھا کہ جہاں محمد مصطفیٰ ہوگا وہیں آیت اترے گی، لیکن ایک مرتبہ حکم ہو گیا حبیب آج اپنے گھر سے 2 قدم چل کے ذرا کسی اور دروازے پہ جانا پڑے گا۔ اے پروردگار آج دروازہ تبدیل کیوں ہوگا؟ کہ حبیب آج آیت آپ کے اوپر نہیں، آج آیت کسی بی بی کی چادر تطہیر کے اوپر آ رہا ہے، آج زہرا کی چادر پہ آیت اترے گی۔ حبیب آج گھر تبدیل کرنا پڑے گا۔ وہ مصطفیٰ، وہ محمد مصطفیٰ کہ اس کی زبان کا یہ معجزہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 منٹ کال پہ گفتگو ہو جائے آپ کی اجازت سے، صرف بزرگوار سے دعا لینے کے لیے، بزرگوں سے صرف بالکل بات نہیں کر رہا، نوجوان دوست دقت فرمائیں، صرف دعا چاہتا ہوں بزرگوں کی۔ قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد کہ اللہ احد ہے، قل یا ایھا الکافرون حبیب آپ ان سے آپ کافروں سے کہہ دیجئے۔ پھر کہیں کہا قل هل يستوي الذين يعلمون حبیب آپ ان سے کہیے پوچھئے۔ پھر کہیں کہا قل اعملوا فسيرى الله ورسوله اے حبیب آپ ان سے کہیے کہ تم عمل کرتے چلے جاؤ۔ کوئی بات پروردگار عالم براہ راست نہیں کہہ رہا، حبیب کے ذریعے کہلوا رہا، جتنا حکم ہے حبیب کے ذریعے کہلوا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا قل، جیسے ہی قل کہا نا، اس زبان پہ اتنا اعتماد ہے پروردگار کو، اس زبان مصطفیٰ ہے، جانتا ہے کہ جیسا وہاں سے اترے گا ویسا ہی یہ وہاں تک پہنچا دے گا، جانتا ہے پروردگار۔ رسول نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم سب یقین کرو گے؟ سامنے کون کھڑا ہوا تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، جتنے ابو تھے سب سامنے کھڑے تھے۔ رسول نے کہا کہ یقین کرو گے؟ سب نے کیا کہا؟ ہم بالکل یقین کریں گے، اسی لیے کہ ہم نے آپ کو بچپن سے اب تک صادق بھی پایا ہے، امین بھی پایا ہے۔ کس نے گواہی دی؟ دشمن نے گواہی دی۔ صادق بھی تو کہہ دو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلا پا جاؤ گے۔
جس نے مکمل یقین عقیدہ رکھا اس نے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، باقی کسی نے نہیں کہا، باقی جوک در جوک سب لوگ آنے لگے، اور قرآن نے بھی کہا کہ جوک در جوک لوگ مسلمان ہونے لگے اور گروہ اسلام میں آنے لگے۔ جس نے اس وقت لا الہ الا اللہ کہا اس نے رسول سے یہ نہیں کہا دکھائیے اللہ کیسا ہے، کہ محمد مصطفیٰ آپ کی زبان پہ اتنا اعتبار ہے، آپ نے کہہ دیا تو ہے، آپ نے کہہ دیا تو ہے۔ پھر رسول نے کہا جب سب مسلمان ہو گئے، رسول نے کہا سنو یہ جو آسمان سر پہ دیکھ رہے ہو نا یہ اللہ نے بنایا ہے، کہا آپ نے کہہ دیا تو ہے۔ رسول نے کہا کہ جو زمین ہے اس میں اور 7 زمین کی تہے ہیں، یہ جو آسمان ہے اس پہ 7 آسمان اور بلند ہیں، 6 آسمان اور بلند ہے، کہا یقین ہے، آپ نے کہہ دیا تو یقین ہے۔ اسی رسول نے کہا کہ اللہ نے تمہاری قبر میں تمہارے لیے جزا بھی رکھی ہے، تمہارے لیے ثواب بھی رکھا ہے، تمہارے لیے عذاب بھی رکھا ہے۔ سب نے کہا رسول خدا ہمیں دیکھنا نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا ہمیں یقین ہے۔ اسی رسول نے کہا کہ اللہ نے جنت کو بڑا حسین بنایا ہے، کہ آپ نے کہہ دیا یقین ہے۔ اللہ نے جہنم میں آگ کے شعلے بنائے ہیں، کہ آپ نے کہہ دیا یقین ہے۔ یعنی رسول بغیر دکھائے سب کچھ منوا رہا ہے اور پوری امت مان رہی ہے۔ رسول نے کہا قبر میں عذاب ہے، سب نے کہا ہے۔ رسول نے کہا قبر میں جزا ہے، سب نے کہا ہے۔ رسول نے کہا جنت میں حوریں ہیں، سب نے کہا ہے۔ رسول نے کہا جنت میں غلمان ہیں، سب نے کہا ہے۔ رسول نے کہا کہ تمہارے لیے جنت میں پھل ہے، سب نے کہا ہے۔ رسول نے کہا تمہارے لیے جہنم میں عذاب ہے، سب نے کہا ہے۔ رسول نے کہا ملائکہ بنائے ہیں، سب نے کہا بنائے ہیں۔ رسول نے کہا حوریں بنائی ہیں، سب نے کہا بنائی ہیں۔ رسول نے کہا کہ جبرائیل کو خلق کیا ہے، سب نے کہا کیا ہے۔ رسول نے کہا کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، سب نے کہا ہے۔ کسی کے 12 پر ہیں، سب نے کہا ہے۔ کسی کے 72 پر ہیں، سب نے کہا ہے۔ کوئی فرشتہ 20 سر رکھتا ہے، سب نے کہا ہے۔ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی زبان پہ عقیدہ تھا، تو یہی بات تو ہم 1400-1500 سال سے ممبر پہ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول بغیر دکھائے منوا رہا تھا وہ سب مان رہے ہو، اور جسے غدیر میں دکھا کے منوا رہا تھا اسے چھوڑ رہے ہو۔ جسے غدیر میں رسول اللہ نے دکھا دیا، جسے بلند کر کے رسول نے دکھا دیا، کہا یہ حبیب ہے، اے حبیب آپ ان سے کہیے، یہ ہے رسول کی زبان، یہ ہے مصطفیٰ کی زبان، کہ حبیب آپ ان سے کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو دعویٰ محبت تم نے کر لیا، لیکن ذرا تمہارا تھوڑا امتحان بھی تو ہو جائے۔ امتحان یہ ہے کہ فاتبعونی، ذرا مجھ محمد مصطفیٰ کی اتباع بھی تو کر کے دکھاؤ۔ تو اب 2 لفظ ہے میرے عزیز، آپ مجھ سے بہتر قرآن جانتے ہیں۔ ایک ہے اطاعت، کہ اطاعت کی آیت الگ نازل ہوئی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر منکم، وہ الگ آیت، اور یہ آیت الگ کہ جہاں پر اتباع کا کہا گیا۔ اطاعت رسول کیا ہے؟ اور یقیناً میں قریب ہو گیا اپنے ممدوح سے۔ اطاعت رسول کیا ہے؟ کہ اگر رسول کا قول ہے اور وہ قول لکھ دیا گیا تو وہ اطاعت ہو جائے گی، اس کی پر عمل کرنا وہ اطاعت ہے۔ اتباع رسول کیا ہے؟ کہ رسول کا عمل کر کے دکھایا جا رہا ہو، رسول کوئی عمل کر رہا ہو، اس عمل کی پیروی ہو رہی ہو تو وہ اتباع رسول ہے، وہ ہے اطاعت، یہ ہے اتباع رسول۔ اگر رسول خدا کا عمل دیکھ کر کوئی عمل ہو رہا ہے تو وہ اتباع رسول ہے۔ پوری امت رسول کا عمل دیکھ رہی تھی کہ رسول کیسے کیسے کیا کر رہے ہیں، اور سب اتباع کر رہے تھے۔ اگر رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ عمل کتاب میں لکھ دیا گیا تو اب اس کا اتباع نہیں ہوگا بلکہ اس کی اطاعت ہو جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے اتباع کرنا ہے، جب اتباع کرنا ہے تو ضروری ہے کہ رسول کا عمل باقی رہ جائے۔ رسول کا عمل باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کوئی رسول جیسا رسول کے بعد باقی رہ جائے تو اب امت پریشان تھی کہ رسول کا عمل کون کر کے دکھائے گا۔ رسول نے کہا پریشان نہ ہو، میں اپنے جیسا ایک اس ممبر پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے، یا تو غدیر والے ممبر کا بٹھا دو یا اپنے معیار کا کوئی لا کے بٹھا دو۔ جب میرے معیار کا بٹھاؤ گے، اس کو میں نے غدیر میں بلند کیا تھا، تب ضروری ہے کہ جو رسول کے ممبر پہ بیٹھے اس کا قول قول رسول ہو، اس کا عمل عمل رسول ہو، اس کا ہاتھ عادل میں عدل رسول ہو، اس کا کردار کردار مصطفیٰ ہو، اس کا اخلاق اخلاق مصطفیٰ ہو، اس کا خلق خلق مصطفیٰ ہو، اس کا خلق خلق مصطفیٰ ہو۔ جیسے محمد کہتے ہو ویسے ہی وہ بھی کہتا ہو، جیسے محمد چلتے ہو ویسے ہی وہ بھی چلتا ہو۔ بات یہ ہے کہ سارا مکہ دیکھ رہا تھا، جملہ میرے ذہن میں آ گیا عزیزوں، سارا مکہ دیکھ رہا تھا، روزانہ علی کو بھی دیکھ رہا تھا، روزانہ مصطفیٰ کو بھی دیکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ کا قد کیا ہے، علی کا قد کیا ہے، مصطفیٰ کا حشم کیا ہے، علی کا حشم کیا ہے۔ سب دیکھ رہے تھے مصطفیٰ کو، سب دیکھ رہے تھے علی کو، لیکن آج یہ کیا ہو گیا کہ جب شب ہجرت رسول نے کہہ دیا علی ذرا میرے بستر پہ سو جاؤ، تو وہ علی کے جس نے کبھی رسول کے آگے اگر مگر نہیں کیا، ایک مرتبہ علی نے کہا یا رسول خدا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے کہا ہاں بچ جائے گی، میں طالب علم ہوں، میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، میں نے کہا یا علی یہ زندگی بھر اب تک کچھ نہیں کہا،
اتنے برس ساتھ گزار دیا، اب تک کوئی سوال نہیں کیا؟ کیا تلواروں سے ڈر گئے تھے جو پوچھ رہے تھے کہ میرے سونے سے جان بچ جائے گی؟ علی کہیں گے تم طالب علم ہو، تم حکمت امام کو نہیں پہچانتے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ شب ہجرت رسول کی جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی۔ رسول کی جان جو علی سو گیا اس نے بچائی ہے، رونے والے نے رسول کی جان نہیں بچائی۔ وہ علی بھی سو رہا اور سب مکہ والے دیکھتے رہے، مشرکین دیکھتے رہے اور کہتے رہے یہ تو مصطفیٰ سو رہا ہے، یہ تو مصطفیٰ سو رہا ہے۔ اس لیے کہ اس رات علی کی پیشانی سے وہی نور ساطع ہو رہا تھا جو رسالت کی پیشانی سے ساطع ہوتا تھا، جو رسالت کی پیشانی ساطع ہوتا تھا۔ کہ حبیب تمہارے جیسا آنا چاہیے۔ تو عادت کیا تھی امت کی کہ رسول جیسا نہ آئے اور ہم جیسے چاہیں وہ بیٹھے۔ مثال میں پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ میں نے کہا نا کہ ہر دور میں ضروری ہے ایک مصطفیٰ جیسا، ہر دور میں ضروری ہے وہی عدل مصطفیٰ، ہر دور میں ضروری ہے وہی گفتار مصطفیٰ، ہر دور میں ضروری ہے وہی کردار مصطفیٰ، ہر دور کے لیے ہونا چاہیے تاکہ ہر دور کی امت یہ دیکھتا رہے، ہر دور کا امت یہ دیکھتا رہے اور انسان دیکھتا رہے کہ کیسا عمل محمد نے کیا تھا اور کیسا عمل ہم کو کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ آپ کسی بچے سے پوچھئے کہ بتاؤ تمہارے اسکول میں سب سے پسندیدہ استاد تمہارا کون سا ہے، تو بچہ کہے گا کہ جب ہم بات کرتے رہتے ہیں نا اپنی جماعت میں، اپنی کلاس میں، تو جو استاد ہمیں ڈانٹتا نہیں ہے سب سے پسندیدہ وہی ہے۔ اور کہیں گے برا کون سا ہے جو پسند نہیں ہے؟ جو ہمیں بار بار ٹوکتا ہے، جو بار بار ڈانٹتا ہے کہ کیوں بات کر رہے ہو، ایسے کیوں کر دیا، ایسے کیوں کر دیا، وہ ہمیں پسند نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اچھا نہیں ہے، وہ بہت ٹوکتا ہے۔ یہی عادت عربوں کی پڑی ہوئی تھی کہ ان بتوں کو پوجنا ہے کہ جو خاموش ایک جگہ بیٹھے رہتے تھے، جو کسی بات پہ ٹوکتے ہی نہیں تھے، جہاں بٹھا دیا وہاں بیٹھ گئے۔ مٹی کا بنا لیا، پتھر کا بنا لیا، آٹے کا بنا لیا، جنگ پہ ساتھ لے گئے۔ جب آٹے کا بنا عبادت کر لی، بھوک لگی تو بٹی میں پکا کے کھا لیا۔ حلوے کا بنا لیا، جب بھوک لگی کھا لیا ورنہ عبادت کر لی۔ یہ تو عربوں کا عالم تھا کہ خاموش کو مانیں گے، جہاں بٹھا۔ اچھا بتوں کی بھی عادت ایسی بڑھ گئی تھی کہ جہاں بٹھا دو وہیں بیٹھے رہتے تھے، ہلتے ہی نہیں تھے۔ اچھا ایک عادت میں کہتا ہوں ذرا اچھی تھی کہ جنگ کے میدان میں بٹھا دو وہاں سے بھاگتے بھی نہیں تھے، بتوں کو بٹھا دو۔ تو یہی عادت پڑی ہوئی تھی۔ رسول نے کہا یہ عادت تمہاری بدل کے جاؤں گا، اسی لیے میں تم میں صرف خاموش کتاب نہیں بلکہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تم میں صرف خاموش کتاب نہیں بلکہ بولتا ہوا محمد بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسی لیے بار بار رسول نے کہا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیان والا بھی محمد ہے۔ کسی نے کہا امام صادق سے مولا فرمائیے کہ رسول کو علی سے بڑی محبت تھی، رسول نے علی کے بارے میں کیوں نہ کہا کہ پہلا بھی علی ہے، آخری بھی علی ہے، درمیان والا بھی علی ہے؟ یہ آخر رسول نے اپنا نام کیوں لیا کہ پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے؟ امام صادق نے مسکرا کر کہا ارے دنیا سے غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہو رہا، محمد کے 12 کیسے برداشت ہوں گے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ہر دور میں اس رسول کا ہونا، ہر دور میں شبیہ محمد کا ہونا لازمی، ہر دور میں۔ پہلا دور محمد مصطفیٰ خود، دوسرا دور علی، تیسرا دور حسن، چوتھا دور حسین۔ ہر دور میں کوئی آ رہا ہے اور ہر دور کا، تقریر کا پہلا جملہ میں واپس آ گیا پہلے جملے پر، کہ ہر دور کا مصطفیٰ آ کے بتا رہا ہے کہ اس کی رحمانیت کیا ہے، اس کی رحیمی کیا ہے، وہ رازق کیسا ہے، وہ عالم کیسا ہے۔ اس نے کہا تم نہیں سمجھ سکتے کہ میں رحیم کیسا ہوں، اسی لیے میں اپنی رحمت کو مجسم کر کے تمہارے درمیان بھیج دیتا ہوں، اپنی رحمت کو مجسم کر کے مصطفیٰ کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ تم نہیں سمجھ سکتے میرا علم کیا ہے، میں نے اپنے علم کو ہی مجسم کر کے علی کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ میرا حسن کیا ہے، اس لیے میں نے حسن مصطفیٰ کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کتنا بڑا احسان کرنے والا ہوں، تو دیکھو میں نے حسین کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تو دیکھو میں نے عبادت کو مجسم کر کے سید سجاد بنا کے تمہارے درمیان بھیج دیا ہے۔ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ علم کی راہوں پر کیسے سفر کرتے ہیں، تو دیکھو میں نے محمد باقر تمہارے درمیان بھیج دیا ہے۔ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ سچائی کسے کہتے ہیں، تو میں نے سچائی کو نہیں، میں نے سچے کو نہیں، بلکہ میں نے سچ کو ہی مجسم بنا کے صادق کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے۔ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں غضب پہ قابو کیسے پاتا ہوں، تو میں نے اپنے غضب کے قابو کی ایک تصویر موسی کاظم کو بھیج دیا ہے۔ تم دیکھنا چاہتے ہو میں کتنی جلدی راضی ہوتا ہوں، تو میں نے علی رضا کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔
میں نے اپنے ایک ولی، اپنے ولایت کے تاجدار، ولایت کا 8واں تاجدار علی رضا آ گیا نیشا پور، اور جیسے ہی سواری نیشا پور میں داخل ہوئی، میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ وہی انداز جو انداز رسالت ہو، وہی بیان جو بیان رسالت ہو، وہی کلام جو کلام رسالت ہو، اسی طرح گفتگو کرے جیسے گفتگو رسول کی ہو۔ جیسے ہی نیشا پور میں سواری آئی امام رضا کی، شہنشاہ خراسان کی، پروردگار سب کو زیارت نصیب کرے، شہنشاہ خراسان۔ جب آپ جاتے ہیں ایران تو دیکھتے ہیں کہ کتنی شان سے صبح صبح ایران میں امام کے روضے پہ نقارے بجائے جاتے ہیں، نقارے بجائے جاتے ہیں۔ یہ پہچان ہوتی ہے کہ اب دربار کھل رہا ہے اور تم اندر آ سکتے ہو۔ حالانکہ وہ دربار تو ایسا ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہی کھلا رہتا ہے، اسی لیے کہ ہم کبھی اس دربار پہ نہیں جاتے جو کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو اللہ سے بات کرنے کی عادت ہے جو ہر وقت پکارتا ہے، جب ہم پکارتے ہیں وہ ہر وقت کہتا ہے ہاں میرے بندے بول، تو ہمیں تو اس دربار کی عادت ہے جو ہر وقت کھلا ہوا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مشہد امام رضا کا دربار چاہے زری کا دروازہ بند بھی ہو، ہمیں معلوم ہے کہ دروازہ ہماری اور ان کی گفتگو میں آر نہیں بنتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہی اس اللہ کا سننے والا کان ہے کہ اس کے ذریعے ہماری بات وہاں تک پہنچتی ہے۔ اب داخل ہو جائیے اور صحن در صحن آگے بڑھتے چلے جائیے، لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب زری قریب آ رہی ہے اور دل نامعلوم پھٹ کے باہر آ جائے گا۔ جیسے ہی آپ اس کمرے میں حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ زری کا تابوت، اس پہ تاج رکھا ہوا ہے، اسی نہیں کہ شہنشاہ کا تابوت ہے، شہنشاہ کا گھر ہے۔ ایک مرتبہ آپ دیکھیے دیواروں پر اس طرح یہاں پر نقش بنے ہوئے ہیں، دیکھیے کس طرح سے وہاں نقش بنے ہوئے ہیں، کس طرح تمام تر چیزیں محفوظ ہیں۔ جو بادشاہ زیارت کے لیے آیا، کسی نے اپنا تاج اتار دیا، کسی نے اپنی تلوار رکھ دی، کسی نے اپنے زیورات اتار دیے۔ جو شہزادی آئی سب کو معلوم تھا کہ اس جگہ سر جھکائیں گے تو اصل بادشاہت ملے گی نا۔ یہ دنیا کا تخت کیا ہے، دنیا کا تاج کیا ہے، یہاں پر سر جھکائیں گے۔ جو ہدیہ ہوا وہ قبول کیا امام رضا نے، اور قبول ہوتا چلا گیا، اور آج تک لوگ ہدیہ کرتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کا یہ عالم ہے کہ جیسے ہی زری کے پاس جاتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی اپنی ہاتھ کی ڈوری ہی کھول کے اوپر ڈال دیتا ہے، کوئی اپنے بٹن توڑ کے ڈال دیتا ہے کہ مولا ہمارے پاس ہدیہ کے لیے یہی۔ ایک بڑھیا آ گئی امام کے روضے میں، امام کے روضے میں ایک ضعیفہ آ گئی، ایک لالٹین لے کر آ گئی، لالٹین لے کر۔ اس نے کہا خادموں سے، اس وقت خدام آفس میں بیٹھے ہوئے تھے نظورات کے دفتر میں، اور وہاں پر کچھ کام کر رہے تھے حساب و کتاب پر۔ اس بڑھیا نے کہا کہ یہ لالٹین ہے، یہ میں امام رضا کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو خادمین نے کہا کہ یہ لالٹین کا ہم کیا کریں گے، اس کا بھلا کیا کیا جائے گا، چلو ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی خادمین نے یہ کہا کہ اس کا ہم کیا کریں گے، اسی وقت وہاں پر لائٹ چلی گئی، اسی وقت لائٹ چلی گئی، بتی گل ہو گئی۔ جب لائٹ چلی گئی، ساری رات جتنا حساب کا کام ہوا اس لالٹین کی روشنی میں ہوا۔ ایسے قبول کرتے ہیں امام رضا میرے عزیزوں، ایسے قبول کرتے ہیں۔ نیشا پور میں سواری آ گئی، صحابی کہتا ہے، شخص کہتا ہے کہ میں اپنے بستر پہ سو رہا تھا، یاد ہے نا عدل رسول، وہی عدل ہو جو عدل رسول ہے۔ میں اپنے بستر پہ سو رہا تھا کہ ایسے میں نے خواب میں دیکھا کہ نیشا پور کی مسجد اعظم ہے، اور اس مسجد اعظم میں کچا کچ مومنین مسلمین بھرے ہوئے، لوگ بھرے ہوئے ہیں، کھبے سے کھبا چل رہا ہے۔ میں آگے بڑھتا گیا، میں نے دیکھا کہ ممبر پہ نیشا پور کی مسجد میں رسول خدا تشریف فرما ہے، رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آگے بڑھا تو رسول خدا نے اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا، میں پاس گیا۔ جب میں پاس گیا تو رسول کے پاس ایک تشت رکھا ہوا تھا، اس تشت پہ ہاتھ بڑھا کے رسول نے مجھے کچھ دیا۔ جب رسول نے میرے ہاتھ میں کچھ رکھا تو میں نے ہاتھ کو کھولا، مٹھی کھولی تو وہ خرمے تھے، میں نے گنے تو وہ 7 خرمے تھے۔ بس یہی دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے نیشا پور کی گلیوں سے مرحبا مرحبا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے میں ایک مرتبہ میں نے کسی سے کہا کہ کیا ہو گیا، مرحبا کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو کسی نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول کا 8واں وارث علی رضا نیشا پور میں آ چکا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں، میں بھی زیارت کرتا ہوں۔ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ وہی مسجد جو میں نے خواب میں دیکھی تھی اس کے باہر لوگوں کا جم غفیر لگا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھا، ایک مرتبہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، دور سے امام رضا نے مجھے وہی اشارہ کیا جو اشارہ خواب میں رسول نے کیا تھا۔
ایک مرتبہ مجھے اشارہ کیا، میں امام کے پاس گیا، جیسے ہی میں امام کی قربت میں چلا گیا، امام کے پاس چلا گیا، ایسے میں امام نے ایک مرتبہ تشت میں سے کچھ اٹھا کے میرے ہاتھ میں دیا، تشت میں سے کچھ اٹھا کے میرے ہاتھ میں دیا، ابھی میرے ہاتھ میں دیا تھا، میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ خرمے تھے، میں نے جلدی سے گنا تو 7 خرمے تھے، میں نے کہا مولا کچھ اور عطا ہو، امام نے مسکرا کر کہا جتنا خواب میں نانا نے دیا تھا اتنا ہی عطا کیا، اتنا ہی عطا کیا ہے۔ وہی ہاتھ جو ہاتھ رسول کا، وہی دست مبارک جو دست رسول ہے، دست مصطفیٰ ہے، وہی گفتگو جو گفتگو رسول اللہ کی، سواری آگے بڑھتی گئی، اور 27,000 قلم نویس 27,000 رائٹرز امام کے ساتھ ساتھ اس وقت، 27,000 قلم نویس کوئی عام بات نہیں ہے، 27,000 بہت بڑی بات ہے۔ وہ الگ ہے کہ جو زندگی میں 2 سال رہا ہو اور اس نے کوئی 30-40 ہزار حدیثیں گڑھ دی ہو، وہ الگ ہے، اور یہ راوی الگ ہیں، اس لیے کہ روح مبارک رسول دیکھ رہے تھے، روح مبارک ولایت دیکھ رہے تھے، امامت کو دیکھ رہے تھے، چہرہ امامت پہ نگاہ تھی۔ ایک مرتبہ سب گریہ کر رہے، سب کہہ رہے تھے کہ یا مولا رضا ہمیں جلدی سے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرا دیجیے، ہمیں جلدی سے دور حاضر کے علی کی زیارت کرا دیجیے۔ ایسے میں ایک مرتبہ امام نے محمل کا پردہ ہٹایا، محمل کا پردہ ہٹا، پردہ ہٹنا تھا محمل کا، کہ ایسے میں سب نے درود پڑھنا شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ یا مولا رضا کچھ بیان کرنا شروع کیجئے، کچھ بیان کیجئے۔ ایک مرتبہ ایسے میں امام نے بیان کرنا شروع کیا کہ سنو اے راویوں لکھو، اے کاتبوں لکھو، لکھو کیا لکھو کہ مجھ سے فرمایا میرے بابا موسی کاظم نے، ان سے فرمایا ان سے بابا جعفر صادق نے، ان سے فرمایا ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے کہا ان کے بابا علی ابن الحسین نے، ان سے کہا ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے کہا ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے کہا رسول اللہ نے، اور رسول سے جبرائیل نے یہ کہا کہ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ کہہ کے محمل کا پردہ امام نے گرا دیا۔ ابھی محمل کا پردہ گرا تھا، محمل کا پردہ گرا تھا کہ ایسے میں ایک مرتبہ پھر کسی نے بیان کرنا شروع کیا، پھر کسی نے کہا زدنی بیانہ یا علی، زدنی بیانہ یا علی، یا علی کچھ اور بیان کیجئے، یا علی کچھ اور بیان کیجئے۔ اس لیے کہ سب سن رہے تھے کہ لسان خدا چل رہی ہے اور وہاں سے اب کلام خدا رائج ہو رہا ہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ امام نے پھر محمل کے پردے کو ہٹایا، اور یہ جو سلسلہ میں نے پڑھا اسے کہتے ہیں سلسلہ تو الذہب، زنجیروں والا سلسلہ، اسے زنجیروں والا سونے کی زنجیر والا سلسلہ کہتے ہیں۔ اگر کسی دیوانے پر صدق زبان اور صدق دل سے پڑھ کے پھونک دیا جائے تو وہ دیوانہ شفایاب ہو جاتا ہے، وہ دانا ہو جاتا ہے۔ بس میرے عزیزوں ایک مرتبہ محمل کا پردہ دوبارہ ہٹا، اور امام نے کہا کہ سنو، امام نے کہا سنو، پروردگار کہتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی وامن من عذابی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہہ کے پھر محمل کا پردہ امام نے گرا دیا، محمل آگے بڑھی، ناقہ آگے بڑھ گیا۔ اب دوبارہ راوی کہہ رہے ہیں زدنی بیانہ یا علی، زدنی بیانہ یا علی، اے علی آگے کچھ بیان کیجئے۔ اب امام نے پھر محمل کا پردہ ہٹایا، پھر سب نے روح مبارک کی زیارت کری، پھر سب نے صلوات پڑھنا شروع کر دیا، اور ایک مرتبہ امام نے کہا سنو، پروردگار کہتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی وامن من عذابی، یہ کہہ کے امام نے کہا وشرعت من شروطہا، پروردگار یہ کہتا ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا۔ وشرعت من شروطہا، لیکن اس میں داخل ہونے کی کوئی شرطیں ہیں، اس میں داخل ہونے کی کوئی شرائط ہیں۔ یہ کہہ کے امام نے محمل کا پردہ گرا دیا۔ نیچے سے کسی نے کہا یا علی ذرا حدیث مکمل کر دیجئے، ذرا حدیث مکمل کیجئے، زدنی بیانہ یا علی۔ امام نے آخری مرتبہ محمل کے پردے کو ہٹایا اور کہا حدیث مکمل کرتا ہوں کہ پروردگار یہ کہتا ہے یہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی وامن من عذابی وشرعت من شروطہا وانا من شروطہا، اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط مجھ علی رضا کی محبت بھی ہے، مجھ علی رضا کی محبت ان میں سے ایک شرط ہے۔ سواری آگے بڑھتی گئی، حکم تھا مامون کا، پروردگار اس پہ لعنت کرے، حکم تھا کہ خبردار جب علی رضا کی سواری آئے تو کوئی غلام سر نہ جھکائے، کوئی غلام احترام نہ کرے، کوئی یہ جو دروازے بنے ہوئے ہیں، اس نے در تھا، اس کے بعد دربار تھا، شروع ہوتا تھا، کوئی اس دروازے پر سے پردہ نہ ہٹائے، خود ہٹانے دینا۔ جیسے ہی ایک مرتبہ امام کے قدم آگے بڑھے، امام وہ ہوتا ہے نا کہ جس کو اللہ اختیار دیتا ہے، ہر شے اس امام کی تابع ہوتی ہے، اس لیے کہ امام کائنات پر حجت ہوتا ہے۔ امام کے قدم آگے بڑھے، تیز ہوا چل رہی تھی، جیسے ملائکہ پردوں کو ہٹاتے جاتے ہیں امام آگے بڑھتے جاتے ہیں،
پردے خود بخود اٹھتے جا رہے تھے اور امام آگے بڑھتے جا رہے تھے، سواری آگے بڑھی۔ کچھ دن میں اتنا اثر امام کی بات کا ہو گیا کہ اب زیادہ تر لوگ امام سے ملاقات کرنے آیا کرتے تھے کہ ہمیں علی رضا سے ملاقات کرنی، ہمیں رسول اللہ کے وارث سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ بات مامون کو گرا گزر رہی تھی، مامون کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم علی رضا سے سوال کرنا چاہتے ہو تو بات یہ ہے کہ تمہیں 1 درہم محصور ٹیکس دینا پڑے گا، 1 درہم، اور اگر تم ہمارے دربار والے سے سوال کرتے ہو، درباری ملا سے سوال کرتے ہو، تو تمہیں 1 درہم وہاں سے تحفہ ملے گا۔ شیعہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے مولا ہم تو ویسے ہی مفلس ہیں، نادار ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کہاں سے دیں گے؟ تو امام نے کہا کہ پریشان نہ ہو، یہ جو بادشاہ نے حکم دیا ہے نا، اسی میں تو اس کا جواب ہے۔ کہ بولا کیا جواب ہے؟ امام نے کہا پہلے وہاں پر جاؤ، سوال کرو، وہاں سے جواب نہیں ملے گا، درہم تو مل جائے گا، درہم تو مل جائے گا، جو درہم مل جائے یہاں پر لا کے جمع کراؤ، ہم سے سوال بھی کرو، ہماری صحبت میں بھی بیٹھ جاؤ، سوال پڑھیے محمد والے محمد کی شان۔ میرے عزیزوں یہی بات مامون کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ آپ کی زحمت تمام ہوئی میرے عزیزوں، بس جیسے جیسے فضیلت بڑھ رہی تھی ویسے ویسے مصیبت بھی بڑھ رہی تھی۔ شاہ خراسان، شہنشاہ خراسان، لاکھوں کروڑوں زائرین سال میں امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کتنے بادشاہ امام کی خدمت میں، کتنی شہزادیوں نے اپنے نذرانے دے دیے، لیکن ہائے غریب الغربا، ہائے غریب الغربا، سید الشہداء امام حسین غریب الوطن، امام رضا غریب الغربا۔ کیوں غریب الوطن ہیں حسین؟ اسی لیے کہ جب امام حسین شہید ہوئے ہیں، جب شہید ہوئے ہیں سید الشہداء، تو بہنیں تو ساتھ تھیں، بہنیں تو ساتھ تھیں۔ امام رضا غریب الغربا ہیں، جب شہید ہوئے ہیں نہ بہنیں ساتھ تھیں نہ اولاد ساتھ تھی۔ میرے عزیزوں کیمیا گر کو بلایا گیا، جس طرح جس مصیبت کے ساتھ میرے عزیزوں حسین رخصت ہوئے ہیں نا نانا رسول خدا کی قبر سے، ویسے ہی علی رضا بھی رخصت ہوئے ہیں رسول اللہ کی قبر سے۔ نانا رسول خدا میرے جد حسین بھی مدینے سے چلے گئے تھے، نانا علی رضا بھی جا رہا ہے، نانا میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اب اسلام پہ وقت آ رہا ہے۔ جب اسلام پہ وقت آتا ہے تو رسول کے گھر والے ہجرت کر جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں ایک مرتبہ کیمیا گر کو بلایا گیا، کیمیا گر کو بلایا گیا، کیمیا گر آیا، کہا مامون نے کہ چاہتا ہوں کہ ایسا زہر تیار کرو کہ جو بہت دیر میں اثر نہ کرے، بس فوراً ہمارا کام ہو جائے، فوراً اثر کر دے۔ کیمیا گر نے زہر تیار کیا، زہر حلاحل تیار ہوا، سوئی دھاگے کی مدد سے انگوروں کے خوشے میں، انگوروں کے دانے میں وہ زہر پرویا گیا۔ ہائے زہرا کی غربت، ہائے فاطمہ کی غربت، وہ زہر پرویا گیا، زہر پرویا گیا، کئی دانوں میں زہر پرویا گیا۔ ایک مرتبہ مامون نے جب دیکھا کہ علی رضا آ رہے ہیں، غلام سے کہا کہ ہم نے بہترین قسم کے انگور علی رضا کے لیے منگائے ہیں، ذرا یہ علی رضا کو پیش تو کرو۔ جیسے ہی انگور پیش ہوئے، امام نے غور سے انگوروں کی جانب دیکھا اور ایک مرتبہ حاکم کی جانب دیکھا، کہا تو چاہتا ہے کہ میں یہ انگور کھا لوں؟ امام اس کو بتانا چاہ رہے تھے تو کو اس وقت کیا کام کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ انگور کھا لیجئے۔ امام نے ایک دانہ انگور کا اٹھایا، آسمان کی جانب دیکھا اور انگور کو دیکھ کر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ رضن بقضائہ و تسلیما لامر، یہ کہہ کے امام نے ایک دانہ انگور کا اپنے دہن میں رکھ لیا۔ جیسے ہی اس دانے کو دہن میں رکھا، بے چین ہونا شروع ہو گئے، اس لیے کہ اب سینے میں آگ لگ رہی تھی، سینہ امام کا کٹ رہا تھا، جگر کٹ رہا تھا۔ جیسے ہی امام بے چین ہوئے، ایک مرتبہ بے چین ہو کر اپنی نشست سے اٹھے اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے میرا 8واں امام جا رہا تھا۔ مامون نے پکار کر کہا علی رضا کہاں جا رہے ہو؟ امام نے ایک مرتبہ دیکھ کر کہا مامون اب جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا وہیں علی رضا جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ سواری آگے بڑھی۔ ابا سلط کہتا ہے کہ روزانہ امام کی ایک عادت تھی، امام جب آتے تھے نا گھر کو واپس تو پہلے مجھے اپنا امامہ دیتے تھے، مجھے اپنی عبا دیتے تھے، میں اس کو جگہ پہ رکھتا تھا اور پھر امام بیٹھ کر پانی مانگتے تھے۔ آج جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، امام ایک مرتبہ بستر پہ گر گئے۔ امام نے کہا ابا سلط جلدی
जल्दी से कूजे में पानी ले आओ। अबा सलत मामून ने अंगूर में जहर मिलाया हुआ था। ए अबा सलत मेरा जिगर कट रहा है। अरे कभी नाना रसूल खुदा को याद कर रहे थे, कभी बाबा अली को याद कर रहे थे, कभी बाबा मूसी काजिम को याद कर रहे थे, अरे कभी जहरा जहरा पुकार रहे थे। लेकिन एक मर्तबा कहा अबा सलत बस ये अली रजा की आखिरी रात है, अली रजा दुनिया से चला जाएगा। ए अबा सलत मेरे बाद मेरा बेटा मोहम्मद तकी इमाम होगा। अबा सलत याद रहे मेरा जनाजा कोई न पढ़ाए, मेरा बेटा मदीने से यहाँ आ जाएगा। ए अबा सलत जब मैं शहीद हो जाऊं, जब मेरी रूह निकल जाए, गुस्ल कफन देकर मेरा जनाजा तैयार करके एक खैमे में मेरा जनाजा रख देना। अबा सलत जनाजा वहां से गायब हो जाएगा, तुम परेशान न होना। ए अबा सलत मेरा जनाजा कुछ देर के लिए मदीने मेरी बहनों के पास चला जाएगा। अरे मैं कहूंगा मौला रजा आपका जनाजा तो मदीने जाएगा, लेकिन हाँ एक अली अकबर की बहन भी मदीने में है जो अपने भाई का दीदार न कर सकी। एक मर्तबा इमाम ने कहा अबा सलत बस मुझे लिटा दिया जाए। इमाम को लिटा दिया गया, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, जनाब ज़हरा तक की आवाजें पहुंच जाएं, इस गिरिये को परवरदिगार कबूल फरमाए। एक मर्तबा इमाम को बिस्तर पे लिटा दिया गया। इमाम तस्बीह कर रहे थे सुब्बूहुन कुद्दूस या रब्बल मलाइकति वर्रूह, सुब्बूहुन कुद्दूस या रब्बल मलाइकति वर्रूह। एक मर्तबा तस्बीह करते करते इमाम ने कहा अबा सलत जरा मुझे उठा के बिठा दिया जाए, अबा सलत मुझे उठा दो। कहा मौला आपकी हालत नकाहत में है, मौला आप कमजोर हो रहे हैं, मौला लेटे रहिए। कहा अबा सलत तुम नहीं देख रहे, अरे वो देखो नाना रसूल खुदा आ गए, वो देखो बाबा अली मुझे लेने आ गए, अरे मेरी दादी जहरा आ गई है। ए अबा सलत मेरा वक्त आखिर आ गया है। अबा सलत कहता है एक मर्तबा इमाम की आवाज बंद हुई, इमाम की आवाज बंद होनी थी। क्या अबा सलत कहता है मैंने जनाजा तैयार किया, गुस्ल कफन हो चुका, इमाम का जनाजा खैमे में रख दिया। अरे मदीने इमाम का जनाजा पहुंच गया, जितनी बहनें मदीने में थी अरे सबने दीदार किया, लेकिन मासूमा फातिमा सफर में है, अरे भाई का दीदार नसीब न हुआ। जैसे ही एक मर्तबा मासूमा की सवारी पहुंची है कुम में, अरे कनीजों ने कहा बहन आ गई है। अरे बहन को भाई की खबर ऐसे नहीं सुनाते, जरा पहले बहन को पानी पिलाओ, अरे बहन के पास बैठो, बहन का बाजू थामो और फिर बताना आपके भाई गुजर गए। एक मर्तबा मासूमा ने पुकार के कहना शुरू किया ए कनीजों ये शहर में सियाह झंडे क्यों लगे हुए हैं, अरे तुम सबने सियाह लिबास क्यों पहना है। कनीजों ने रोना शुरू कर दिया, ए बीबी हमारा आका मारा गया, हमारा बादशाह शहीद हो गया। अरे कहा तुम्हारे बादशाह का क्या नाम था। अरे कनीजों ने सीने से लगा लिया, ए बीबी आपके भाई अली रिजा शहीद हो गए, आपके भाई गुजर गए। अरे मैं कहूंगा बीबी मासूमा आपको भाई की खबर सुनाई गई, अरे पानी पिला के सुनाई गई, सीने से लगा के सुनाई गई। अरे जरा करबला में देखिए, अरे ज़ैनब देख रही है भाई का गला कट रहा है। अरे मेरा माजाया हुसैन, हाय हुसैन, आह अली रज़ा।